دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کسی نے اپنی ماں کو قتل کیا، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، سگے بھائی کا خون کیا۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ جو میں بیان میں بار بار اللہ کا وجود، آخرت، لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی مضمون کو ریپیٹ کرتے ہو، مسئلہ یہی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کہتے ہیں کیا اس شخص کو دیکھا تم نے جس نے خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ جب آپ اصل خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کا خدا آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، اور خواہشات انسان کو بے لگام کر دیتی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ آپ کو اپنی سوسائٹی میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے مسکین غریب نظر آئیں گے۔ ایک بھائی کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے، اپنی دولت کو چھپاتا پھر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دوسرا بھوکا بھائی مجھ سے پیسے مانگ لے۔ یہ تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آئے گا یہ منظر۔ تو ایک جرم تو یہ کہ اس تباہی کے لیے انتظام نہیں کیا گیا، اس سے بڑا جرم ان مسکینوں اور غریبوں کو کیش کرا کے اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے بعض ٹرسٹ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ٹرسٹ کو، بعض رفاہی اداروں کو رجسٹرڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرایا جا سکے۔ کتنا بڑا جرم ہے یار، آپ غریبوں اور مسکینوں کے نام پہ آپ لیبل لگا رہے ہو ان کی مدد کا، اور آپ کے مفادات اور آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ہم نے تو بعض ڈاکو ایسے سنے ہیں کہ وہ غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سیلاب سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول بول کے جہاں کوئی سیلاب آتا ہے نا تو غمزدہ ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو نوٹ چھاپنے کا ایک بہترین موقع مل گیا۔ میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اس ہمارے کنٹری میں پیسہ کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ چار دیواری کھڑی کر کے کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دو، نوٹ چھاپو۔ لوگ نہیں پوچھیں گے کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ، تیرے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی جو کل تو پٹ پٹی پہ گھومتا تھا، یہ لینڈ کروزر تیرے پاس کہاں سے آئی، یہ حساب دے۔ آپ حساب دیں گے، وہ آپ کو وہ کہے گا میں اتنا نیک، مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا، میں فلاں بزرگ کا بیٹا، میری داڑھی، میری پگڑی، میری ٹوپی، ان چیزوں کو دکھانا شروع کر دے گا۔ ایسے آدمی کو بولا کرو ایسی کی تیسی تیری، حساب دے۔ جو انتظامیہ ہے نا محلے کی، اس کا فرض ہے جب بھی کوئی ٹرسٹ کھولے، رفاہی ادارہ کھولے، دیکھو قرآن کا حکم ہے، قرآن نے حکم دیا جب آپس کے لین دین کرو، آپس کے لین دین تجارت کے، ان کو بھی لکھو، حساب کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ بتاؤ زکاتوں کے نام پہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہوں اور وہ آپ کو حساب دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اول تو بہت سے ٹرسٹ بنے ہی نہیں ہوتے۔ 4-6 یتیم بچوں کو لا کے رکھا اور نوٹ چھاپنا۔ مجھے اتنے فراڈی اس قسم کے مل چکے ہیں کہ اب میں بیزار آ گیا ہوں۔ ہر دوسرا آدمی لگتا ہے یہی کام کر رہا ہے۔ کوئی لندن سے آیا ہوا ہے سیلاب کے نام پہ نوٹ چھاپ چھاپ کے لندن سے چندے مانگ رہا ہے۔ اس سفر میں بڑے بڑے حرام خوروں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ مجھے کیش کرا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں پیچھے اپنی ٹرسٹ کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ او بھائی مجھے تو چائے پلانے کے نام پہ لے کر آیا، یہ پروموٹ کس کو کر رہا ہے؟ میں تو نہیں جانتا تیرے ٹرسٹ کو، یہ تو کیا کر کیا رہا ہے یہ بیٹھ کے؟ یہ 2 نمبر ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مشہور ہو جائے، ایک یہ اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن ایک آزمائش بھی ہے۔ ہر آدمی اپنا منجن ہمارے ذریعے سے بیچ رہا ہے یار۔ ایک صاحب ملے،
اپنی ویڈیوز دکھائی میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہوں اور اتنے ڈبے تقسیم کر رہا ہوں، ویڈیو بنا کے نا پھینک رہے ہیں دنیا میں. میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، کر رہے ہیں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سبحان اللہ، اللہ اور برکت ہے. بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہی منجن ہے ان کا پیسے کمانے کا. مشہور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں، تھوڑا سا ہمیں تو کراؤڈ میں پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کس کی چائے پینی ہے، کس کمبخت کی نہیں پینی، کس کے پائے کھانے ہیں، کس کمبخت کے نہیں کھانے، کون کمبخت ہمیں پائے کھلا کے اپنا منجن بیچ رہا ہے. کچھ ایسا دماغ بوکھلا گیا ہے سفر کے دوران. کون عقیدت میں ہاتھ چوم رہا ہے تو سچی مچی کے چوم رہا ہے، کون کمبخت اپنا منجن بیچنے کے لیے چوم رہا ہے. ایک آدمی آیا سفر میں، مفتی صاحب اتنی عقیدت ہے مجھے آپ سے، گلاس تلاش کر رہا ہے میرا کہ کس میں پانی پیا ہے مفتی صاحب نے. میں نے کہا یہ بچ کے رہو، اس کوئی بڑی فلم لگ رہا ہے مجھے. مفتی صاحب نے کس گلاس میں پانی پیا ہے، میں اسی گلاس میں پانی پیوں گا. میں نے کہا اتنی عقیدت اپنے باپ سے نہیں ہوتی کسی کو، تو پتہ نہیں کہاں سے مریخ سے آیا ہے. میں ہوشیار ہو گیا نا، کس سے بچ کے رہو. اتنی بڑی داڑھی، ایسے سرمے لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ شکل سے فراڈی لگ رہا ہے مجھے، اس نے سرما کیوں طرح تھوپا ہوا ہے کم وقت میں. تیری شادی ہو رہی ہے جو تو سرمے لگا کے آیا یہاں پہ. اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، اور آنکھوں میں بڑے بڑے سرموں کے ڈورے. اور بیٹھ گیا کہ جناب میں ابھی زیادہ بتاؤں گا سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے، پھر ایک نئی ٹینشن کھڑی ہوگی. میں یوں کرتا ہوں اور میں نے کیا بتاؤں وہ سمجھ جائے گا. یہ غیرت آدمی دبا کے منجن بکوایا تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا اس کے سرمے سے لگ رہا ہے یہ کیا ہے. اتنے سرمے کے جہاز گرے ہیں، نور پیدا کرنے کی کوشش دیکھو آرٹیفیشل طریقے سے. جب مجھے کہہ رہا ہے نا کہ میں گلاس تلاش کر رہا ہوں، میں اسی وقت ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اتنی تو ہمیں اپنے ابا سے عقیدت نہیں تھی بھائی، ان کا گلاس تلاش کرتے تھے. ہونی چاہیے لیکن اللہ معاف فرمائے. اور عقیدت کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس ٹھیک ہے اتنی بھی چلتی ہے کہ جھوٹا ہے تو بعض لوگ عقیدت میں پی لیتے ہیں، اتنا کافی ہے. جہاں ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آیا، کوئی سیلاب آیا، اس قسم کے منجن مارکیٹ میں آنا شروع. لندن سے چندے ہو رہے ہیں، امریکہ سے چندے ہو رہے ہیں، ویڈیو بنا کے بھیجے. اس لندن والوں کو، امریکہ والوں کو بیچاروں کو کیا پتا یہ کم وقت سیلاب سے پریشان نہیں ہے، یہ خوش ہے. یہ 6 ڈبے یہاں بانٹے گا اور باقی کیا کرے گا، یہ پیسہ کمائے گا. کون دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب تک کوئی ریلائبل ٹرسٹ نہ ہو، اس کا آڈٹ کا مضبوط نظام نہ ہو، اور آپ نے خود جا کے نہ دیکھا ہو، ہرگز کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے پیسہ پھینکنے کے بجائے بہتر ہے خود کھا لو. الحمدللہ بہت سے ٹرسٹ ایماندار بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے. رفاہی ادارے الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو پراپر وے میں کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ نیک بھی ہیں الحمدللہ، لیکن نیک اور اچھے لوگ کم ہیں، اس فیلڈ میں فراڈی لوگ زیادہ ہیں. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ داڑھی والے فراڈی ہوتے ہیں. بعض فراڈی داڑھی رکھ لیتے ہیں، سرمے لگا لیتے ہیں. آپ کیسا نا کوئی سرما لگا کے بیٹھا ہو تو آپ اس کو بولے مفتی صاحب نے بولا تھا یہ یقیناً شکل سے فراڈی ہے، سرما لگا کے بیٹھا ہے. تو یہ بڑے ظالم ہیں کہ ایک طرف ملک میں آفت آئی ہوئی. وہ آپ کو یاد ہوگا 2007 یا 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور کچھ بدبخت کیا کر رہے تھے، جو مردہ لاشیں عورتوں کی پڑی ہوئی ہیں ان کے گلے سے کوئی سونے کی چین کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کڑا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں انگلیاں کاٹ کے لے گئے. اللہ پہ اعتماد کرو بھائی، جو رزق عزت کے ساتھ مل جائے وہ سوکھی روٹی اس غیر اخلاقی حرکت سے 1000 گنا بہتر ہے. لیکن یہ فلسفہ جب سمجھ میں آئے گا جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا. یار جتنا عزت سے مل رہا ہے ٹھیک ہے، یہاں کون سا ہمیشہ رہنا ہے. جب مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو لوٹ کھسوٹ کی کوشش کرے گا. ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں. ہمارے دوست ٹرین میں آ رہے تھے، پرانی بات ہے آپ کو یاد ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا ٹرین کا. اس میں کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ آ رہے تھے. جماعت مجھ سے ملی، میری سلام دعا تھی ان سے. انہوں نے بتایا کہ
ہم سے جو اگلا ڈبہ تھا نا اس سے آگے انجن تک مکمل ٹرین تباہ ہو گئی تھی. یہ اذان دے رہے تھے فجر کی یا پتہ نہیں ظہر کی, اور اس سے آگے کے جتنے ڈبے تھے وہ سارے کہہ رہے ہم جب نیچے اترے تو ایسے پچکی ہوئی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. وہاں بھی کیا ہوا ہے, کچھ بدبخت لوگوں نے ان لاشوں کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیے. الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہمارے ملک میں غیرت مند لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, جنہوں نے ان کو سہارا دیا, ان زخمیوں کے لیے کی فکر کی, ان کو کھلایا پلایا. لیکن جو اس طرح کے حادثات میں اس کی قسم پرسی سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں, بھائی اس کا اگر وہ مر بھی گیا ہے تو یہ اس کے وارثوں کا حق ہے, تمہارا تھوڑی ہے. یہ اس کے وارثوں تک پہنچاؤ, نہیں پہنچ سکتا چھوڑ دو اس کے حال پہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں غافل, اللہ کو غافل مت سمجھو, جو کچھ ظالم کر رہا ہے اللہ پوچھے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. تو کچھ تباہیاں وہ ہوتی ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں, اور کچھ تباہیاں وہ ہوتی ہیں جو ہماری اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جن میں آپ غریب اور مسکین کی مدد کرتے ہیں, اور کچھ ظالم وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف مدد نہیں کرتے بلکہ ان غریبوں کو کیش کراتے ہیں. میرے بھائی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور صحیح اور غلط میں ہم فرق کریں. ایسے ٹرسٹ بھی ہیں کہ جن کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں, مقاصد ہی کچھ اور ہیں. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ وزیرستان میں ایک واقعہ ہوا نا کہ ایک لڑکی کو فیصلہ کیا گیا اس نے زنا کیا ہے تو ہم پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کریں گے, رجم کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت سی این جی اوز ایک دم آواز اٹھائی انہوں نے کہ یہ عورت پہ ظلم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے, یہ ظلم ہے, آواز اٹھائی. کہہ رہے ہیں علاقے کے علماء کی عدالت میں کیس چلا جو جرگے بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا علاقے کے علماء نے کہ اس عورت پر جو گواہی ہے وہ مکمل نہیں ہے, شرعی لحاظ سے اس کی سزا بنتی نہیں, اور سزا معاف کر دی. این جی اوز کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, ایک عورت آزاد ہو گئی. تو پروفیسر بتا رہے تھے خوش ہونے کے بجائے ان کے سب کے چہروں پر پریشانی اور ٹینشن کے آثار. یہ کیا ہو گیا, کیا مطلب کہ اب ہمارا منجن, یہ منجن کا لفظ بڑا مزیدار ہے, تو یاد کر لیں جب بھی کوئی ایسا کر رہا ہوں مطلب منجن بیچ رہا ہے. اب تو میں ایسا ہو تو کوئی ملنے آ رہا ہوتا ہے منجن بیچنے آ رہا ہے, ہمیں چال سے اندازہ ہو کچھ. تو زیادہ تر تو الحمدللہ عقیدت میں ہی ملتے ہیں, کہیں بدگمان. یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ملنے آ رہا ہو تو میں بدگمان ہوں کہ منجن پہ, اس بیچارے کو ہم سے کیا واسطہ. وہ عقیدت محبت میں ایک آدمی مل رہا ہے, ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ہم سے عقیدت کریں, وہ بیچارہ کر رہا ہے, اس کا اپنا ایمان ہے.